اوران بے نے تیمور تاش کو ایسے شکست دی جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ نہیں کہ دشمن کون ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اوران بے کا سب سے بڑا دشمن اب کون بن چکا ہے۔ جواب چونکا دینے والا ہے، نہ بازنطینی نہ الخانی، بلکہ وہ ترک قبائل جو اوران بے کی کامیابی ہضم نہیں کر پا رہے۔ کرامانی، کاراسی اور جرمیانی قبائل جو تعداد میں زیادہ ہیں، اوران بے کو سلطان ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے ایک خطرناک قدم اٹھاتے ہوئے برسا میں بغاوت بھڑکا دی ہے تاکہ اوران بے کا قائم کردہ نظام زمین بوس ہو جائے۔ اس سازش کے پیچھے سب سے نمایاں نام ہے دمیر خان، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اوران بے عثمان غازی کا بیٹا ہے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب نہ مذاکرات ہوں گے نہ بات چیت، اب تلواریں بولیں گی، اور دشمن اور غدار ایک ہی صف میں آ چکے ہیں۔ اسپورچا ایک بار پھر اوران بے کے سامنے کھڑی ہے۔ اس بار وہ اکیلی نہیں، اس نے اوران بے کے سب سے بڑے دشمن دمیر خان سے اتحاد کر لیا ہے، اور اب تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اسپورچا اوران بے کے خلاف میدان جنگ میں ہوں گی۔ وہ تلوار جس سے اوران بے نے ہمیشہ اسپورچا کو بچایا اب اسی کے خلاف اٹھنے والی ہے۔ ادھر درسن جو دمیر خان کے فریب میں آ چکا ہے، جاسوسی کے دوران حلیمہ کے تیر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا درسن واقعی غدار ہے یا وہ کسی بڑے راز کا محافظ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ درسن کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ کاراسی قبیلے کا سردار ہے۔ اس کا مقصد اقتدار نہیں، امن ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امن کے خواہاں لوگ اکثر مارے جاتے ہیں، اور یہی ہونے جا رہا ہے۔ دمیر خان درسن کو قتل کر دے گا اور حلیمہ اور درسن کی محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں شہنشاہ بے کی، ایک ایسا کردار جو بظاہر وفادار ہے مگر خفیہ اجلاس بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی غدار ہے یا یہ سب اوران بے کی ایک بڑی چال ہے؟ امکانات یہی بتاتے ہیں کہ شہنشاہ بے اوران بے کا مہرہ ہے، جس کے ذریعے مخالف ترک قبائل کو اندر سے توڑا جائے گا، کیونکہ اب اوران بے صرف قبیلے کا سردار نہیں رہا، وہ سلطان ہے۔ قاضی مقرر ہو چکے ہیں، انصاف کا نظام قائم ہو چکا ہے، اور برسا میں باغیوں کو پھانسی دے کر واضح پیغام بھی دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس قسط کے سب سے بڑے معمہ پر، فلاویوس۔ گزشتہ قسط کا اختتام ایک دھماکے پر ہوا۔ فلاویوس درویشوں کے درمیان اوران بے کے سامنے خنجر لیے کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ درویشوں کے الفاظ فلاویوس کے دل کو چیر دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو اپنے بھائی اور باپ کی موت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اب اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ وہ اس سلطنت کو دیکھ رہا ہے جس کے لیے اس کے اپنے مرے اور جو اب اوران بے کے زیر اثر آ چکی ہے۔ یہیں فلاویوس کے دل میں اسلام کی روشنی اترنے لگتی ہے۔ وہ خنجر واپس لے لیتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور بہت جلد ایک تہلکہ خیز راز کھلے گا۔ فلاویوس دراصل تاتار ترک ہے۔ جب وہ اسلام قبول کرے گا تو اوران بے کے شانہ بشانہ لڑے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فلاویوس کا نیا نام سامنے آ سکتا ہے، ایورینوس بے، جو تاریخ میں اوران بے کا عظیم سپہ سالار تھا۔ اب رہ گئی فاطمہ اور فلاویوس کی محبت۔ فاطمہ کے سرد مہریں، منگنی اور فلاویوس کا خاموش درد، سب کچھ تقدیر کے حوالے ہو چکا ہے۔ لیکن جب یگیت شہید ہوگا تو یہ محبت ایک نیا موڑ لے گی۔ ممکن ہے کہ یہ رشتہ تاریخ کا حصہ نہ ہو، مگر مداحوں کی خواہش ضرور ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط میں اوران بے اور اسپورچا کی جنگ ہوگی۔ درسن مارا جائے گا، فلاویوس حق کا راستہ چنے گا، اور برسا میں سلطان کی حکمرانی مزید مضبوط ہوگی۔ مکمل سچ، مکمل کہانی، یہی ہے آنے والی قسط۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔